چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو یا پھر روزگار کا شعبہ ہو یا تعلیم، یہ ہر کام مجلس اتحاد المسلمین بخوبی کرتی آئی ہے اور بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی رہی ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی وہ کام کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر یا حیدرآباد یا ریاست تلنگانہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ آج تلنگانہ اسمبلی میں اگر ہمارے 7 اراکین اسمبلی ہے تو بہار کی اسمبلی میں بھی 5 ہے اور مہاراشٹر کی اسمبلی میں بھی 2 ہے. حیدرآباد سے اگر ہمارا رکن پارلیمنٹ ہے تو اورنگ آباد سے بھی ہمارا رکن پارلیمنٹ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آج آگے بڑھ رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین پر ہندوستان کے پچھڑے ہوئے غریب، مصیبت زدہ اور مظلوم لوگوں کا اعتماد آج مجلس کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کورونا وائرس اور کووڈ سے ساری دنیا رک گئی تھی، کام اور کاروبار تھم گئے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، کئی کمپنیاں رک گئیں، مشینیں رک گئیں، کام رک گیا، کاروبار رک گیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین رکی نہیں. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کورونا وائرس اور کووڈ کے وقت مجلس اتحاد المسلمین وہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اکبر الدین اویسی نے کتنا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دن رات ہم نے کام کیا. لوگ چھوٹی سی تھیلیاں تھما کر تصویریں کھنچواتے تھے، لیکن ہم نے لاریوں کے لاریاں بھری اور مستقیم میں. اور یہ کام ہم نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ کام الیکشن کو جیتنے کے لیے نہیں کیا، یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم نے کیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے. اور دنیا نے دیکھا کہ بیماری کے عالم میں ساری دنیا میں بیماری پھیل رہی ہے، کورونا وائرس کووڈ ہے، لوگ گھروں میں ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ میں ہے، بند ہو چکا کام کاروبار، کمپنیاں، مشینیں، لیکن اکبر الدین اویسی نہ بند ہوا، نہ رکا، نہ تھما، بلکہ دن رات رہا. ڈاکٹرز ہر کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کا جسم کمزور ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا اور ہم نے کام کیا. اور پھر کووڈ کے بعد اللہ کا جلال یا اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی آزمائش کہیے، سیلاب بارش کی شکل میں بھی آئی، تو اس وقت بھی رات بھر جاگ کر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین، اراکین بلدیہ اور کارکنوں نے عوام کی مدد کی، عوام کا تعاون کیا، عوام کی جان کو بچانے کے لیے دوڑتے رہے، بھاگتے رہے. اور الحمدللہ اتنے 2 بڑے تالاب کا پش ٹوٹ گیا، بند ٹوٹ گیا، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں پانی داخل ہوا، لیکن اللہ کا فضل کرم ہم 100 جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے، جانی نقصان نہیں ہوا. اور اس کے بعد بھی ہم اپنی امداد لے کر سیلاب کے متاثرین کے دروازوں تک بھی پہنچے. اور میں یہ کہوں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے یہ 10 مہینوں میں قریب 11 کروڑ روپے کی امدادی کام اور امدادی 1,00,000
راشن کے کٹ کووڈ کے پیریڈ میں 1 لاکھ پکے ہوئے کھانے، پھر یہ سیلاب میں قریب 8,000 راشن کے کٹ ہم نے تقسیم کیے، میڈیکل کیمپس کروائے، لاکھوں روپے کی ادویات کو ہم نے بیماروں میں تقسیم کروایا، بڑے بڑے ہیلتھ کیمپ کے ذریعے۔ تو ہم نے متاثرین کی مدد کی، نہ صرف اناج سے بلکہ جن کا سب کچھ چلا گیا تھا ہم نے کپڑے بھی دیے، ان کو اناج بھی دیا، برتن بھی دیا، ہم نے ان کو گلاس بھی دیا، چمچہ بھی دیا، 33 آئٹم لڑکیوں کے کپڑے بھی دیے، سینیٹری نیپکنز بھی دیے۔ تو آپ غور کرو، لوگ اقتدار کو حاصل کرتے ہیں دولت بٹورنے کے لیے، لیکن اکبر الدین اویسی دولت بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے لٹنے کے لیے آیا ہے۔ اور دیکھا ہے دیکھنے والوں نے، 22 برس ہو چکے ایم ایل اے بن کر، میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، کوئی زمین بیچی نہیں، کوئی زمین کا کاروبار نہیں کیا، اپنی ذات سے جو ممکن کیا تعلیمی اداروں کا جال بچھایا۔ جمال کالونی میں اسکول آپ نے دیکھا اور پھر یہاں پر بھی لیا تھا، لیکن یہاں سے ہٹ کر ہم نے جمال کالونی میں اسکول بنایا، حافظ بابا نگر میں اسکول بنایا، نرگی پھول باغ میں اسکول بنایا، سلالہ میں اسکول بنایا، تالاب میر جملہ میں اسکول بنایا، نسیمن نگر میں بنایا، مغل پورے میں بنایا، بلہ گڑے میں KG سے PG کا کیمپس، وہ ایک کیمپس میں اب تک 30 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، وہ ایک کیمپس کو بنانے کے لیے بلہ گڑے کے۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ لوگ تو لوٹ کر لے جاتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی دے کر لوگ سب میں نہیں رہوں گا، لیکن میرا کام زندہ رہے گا، میری یہ عمارتیں زندہ رہیں گی، اور آنے والی نسل کے روشن مستقبل کا انتظام کر کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اور ایک اسکول حافظ بابا نگر میں ہم نے آج سے 10 دن پہلے ایک اور ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ انشاءاللہ آگے بھی اور بھی اسکول لائیں گے۔ تو ہمارا کام کس کے لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ آج ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ حالات اس ملک کے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور دشمن متحد ہو رہا ہے، اور پورے سر و سامانی کے ساتھ میں ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر ہم کو حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اجتماعی طور جماعت کے ذریعے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس بے باکی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور آپ کے رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایوان پارلیمنٹ میں کس بے باکی کے ساتھ اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی بحث کے ذریعے منوانے کی کوشش کی، بغیر کسی سے ڈرے، کسی سے گھبرائے، ایوان میں تنہا کھڑے ہو کر آپ کے حق کے لیے لڑنے والے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ ایوان اسمبلی ہو تو ہم نے اپنی ذات سے جو ممکن ہم نے کوشش کی، اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہماری مدلل بحث کے آگے وقت کے حکمرانوں کو جھکنا بھی پڑتا ہے، اور ہمارے مطالبے کو سن کر قبول کرنے پہ مجبور کرتی ہے، تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کرتی ہے۔ جماعت ہے تو سب کچھ ہے، اور آج آپ کو کریں گے تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہم نے کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک کام تو کیا ہے کہ آج ہم محفوظ ہیں، ہماری بستیاں محفوظ ہیں، ہماری عزتیں، ہماری آبرو محفوظ ہیں، اور ہم ہمت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے بستیوں میں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں سوتے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا،
اور آج آپ اور ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دواخانے ہیں، تعلیمی